میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. ہمارا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے کیا ہے؟ ہم نے صاف طور پہ کہہ دیا جو کچھ تم نے نیشنل اسمبلی میں مانگا ہے، جو تم مانگ رہے تھے بحیثیت پیپلز پارٹی، بحیثیت اپوزیشن، وہی دے دو ہمیں. آپ نے اس ہاؤس کو پاپا کی جائیداد سمجھا تو یہ اپوزیشن اس کو پاپا کی، پھپھو کی اور پپو کی جائیداد نہیں بننے دی. ہم سندھ کی عوام کو بتانا چاہتے ہیں اس 70 دن 80 دن کی اسمبلی میں آپ کا 80 دن میں سے 8 مسئلے ہی حل نہیں ہوئے. اگر ہم بجلی کے بل اور گیس جس نے ہمیں متاثر کیا ہوا ہے، اگر اس کو ہم نے کامیابی سے ہینڈل کر لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 سال کیا اگر اللہ کو منظور ہوا تو اگلے 5 سال بھی عمران خان لگائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہ سندھ کی پولیٹیکل سچویشن ہے، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این قریب آتے ہیں، ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. جب اپوزیشن اتحاد بنانا شروع کرتی ہے، جب اپوزیشن قریب آتی ہے، اس وقت سندھ میں پاکستان تحریک انصاف آٹومیٹکلی سرگرم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کہتے رہے ہیں کہ جب چاہیں سندھ کی حکومت گرا دیں. اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سندھ میں حکومت تبدیل ہم کر سکتے ہیں، اور یہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کافی عرصے سے کر رہی ہے. آج سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاجی سلسلے کو، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو اتحادی جماعتیں تھیں وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اس سلسلے کو کیا کل کی نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر نواز شریف صاحب نے اب باقاعدہ اپنی پارٹی کو کچھ خبروں کے مطابق احکامات جاری کر دیے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اور ایاز صادق سابق اسپیکر قومی اسمبلی، یہ دونوں جو ہیں وہ اپوزیشن کا اتحاد قائم کریں گے اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک سوال ان سے بار بار پوچھا جائے گا کہ 5 سال پیپلز پارٹی کے اور 5 سال پی ایم ایل این کے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، کوئی آپ کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی مداخلت کرنے والا نہیں. آپ کے پاس اکثریت موجود تھی اور آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل نہیں کر پائے. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سگنیچر نہیں کیے، وہ کیوں آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کریں گے؟ یہ سوال تو بار بار پوچھا جائے گا اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ایک بات تو صاف نظر آ رہی ہے کہ جب یہ اپوزیشن اکٹھی ہوگی، سندھ میں نقب لگانے کی بات ہوگی. اور اس مرتبہ ٹائمنگ ایک مرتبہ پھر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو ملے ہیں تو یہ سارا صورتحال ایسے ہوگی. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، اس کے بعد پھر اب اس ایشو کو یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ زرتاج گل وزیر صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، رانا محمد افضل خان صاحب موجود ہیں پی ایم ایل این سے، اور سید نوید قمر صاحب سابق منسٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تینوں خواتین احباب کا جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے زرتاج گل وزیر صاحب، یہ آپ کے وزیر اطلاعات پہلے بھی کہہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب کہ ہم سندھ میں حکومت تبدیل کر سکتے ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں. کل ملاقات ہوتی ہے بلاول کی اور میاں نواز شریف صاحب کی، آج پھر آپ سندھ پہ یہ الغار کر دیتے ہیں. یعنی اس کو ہم کیوں نہ ایسے سمجھیں ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے کہ جب اپوزیشن کا اتحاد بننے لگتا ہے، سیم ٹائم میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حملہ کر دیتی ہے سندھ کے اوپر. تھینک یو خان صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سندھ کو فتح کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. سندھ کی اپنی ایک گورنمنٹ ہے، مراد علی شاہ صاحب اس کو سی ایم جو ہے وہ لیڈ کر لیں، پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. سندھ کی گورنمنٹ کے لیے وہی الفاظ ہی کافی ہیں جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے فرمائے تھے کہ لاڑکانہ تو پھر آپ کا اپنا شہر ہے، ڈائن تو ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے.
یہ آپ کو پتہ ہے دی فریال تارپول کے کیس میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے الفاظ ہے ہائی کورٹ کے، تو وہ تو سندھ کے اور لاڑکانہ کے حالات جس میں ابھی بھی ٹیررزم سے بچے نہیں مرتے، اور 300 بچے جو ہے وہ تھر میں اور چولستان میں وہاں پہ جو ہے وہ بھوک اور افلاس سے مر جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں سندھ پہ یہ الغار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی حکومت چلائیں اگر چلا سکتے ہیں. پرابلم ایشو اس وقت یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت ان کا اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ قائمہ کمیٹی کی جو آج ہمارے جو وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے نقوی صاحب نے اور جو ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار صاحب ہے ان دونوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو سینٹر ہے اس کے اندر آپ نے فیڈریشن کے اندر آپ لوگوں نے اپوزیشن نے کہا کہ جی جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے اسپیشلی جو اس کے لیے ہوتی ہے آڈٹ کے لیے اے پی سی، اس کے لیے آپ کو اپوزیشن لیڈر کو نامینیٹ کرنا چاہیے. تو وہ جب آپ نے اپنا پاور استعمال کر دی تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپوزیشن کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کریں اور وہ آپ اے پی سی کی جو کمیٹی ہے وہ ان کو دے دیں. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ٹائمنگ صاحب میٹر کرتی ہیں، دیکھیں جی میں اس وقت موجود تھی. آئی وش کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی محترمہ کے فلسفہ حیات پہ چلتے تو میں بڑا اپریشیٹ کرتی. میں خود الیکٹ ہو کے آئی ہوں، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن وہ بھی کافی نوجوان ہیں، ہم بھی اپنا آپ کو پالیٹکس میں ینگسٹر ہی کہتے ہیں. میں خود الیکٹ ہو کے آئی ہوں، تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر تقریر یہ کر دیتے کہ مجھے میری اماں کے خون کی شہادت کا واسطہ اور مجھے اپنے نانا کی جو ہے جو ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا تھا، مجھے اس خون کا واسطہ جمہوریت کی خاطر میں آج سندھ میں سے کسی کو جو ہے وہ بھوک افلاس سے بچے کو مرنے نہیں دوں گا. لیکن انفارچونیٹلی جو انہوں نے تقریر کی جو ابھی وہ واپس باہر سے آئے جو پاکستان میں تو کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے، اور بار بار نواز شریف صاحب پرچیاں پڑھتے ہیں، یہ اپنے موبائل سے پرچیاں پڑھ کے جو وہ باتیں کر رہے تھے یہ ایشو ڈسکس ہوتا رہا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب کبھی دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پاسبلٹی پہ، دیکھیں آپ پروبیبلٹی چیک کر، جب بھی کبھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این قریب آتی ہے پی ٹی آئی جا کے سندھ پہ حملہ کر دیتی ہے. یہ اب پیٹرن بن گیا ہے، سیٹ پیٹرن ہے. نواز شریف یا زرداری صاحب کے یا بلاول بھٹو زرداری کے ملنے کی تو میں تو سمجھتی ہوں کہ میں جو آپ کو پہلے کہا کہ جو انہوں نے اسمبلی کے اندر تقریر کی جس میں وہ لانچنگ سیرمنی تھی پھر دوبارہ سے بلاول زرداری صاحب کی جس میں وہ نیچے سے وہ اپنے موبائل سے پڑھ کے باتیں سنا رہے تھے، تو اگر ہماری طرح سیاست کی ہوتی، ووٹ مانگا ہوتا، گلی محلوں میں اویس لغاری اور دوست محمد کھوسا کو ہرا کے آئی ہوں تو پرچیاں پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی. جذبات خود انسان کے آ جاتے ہیں تو ہونے کے لیے وہ ملنے کے لیے چلے گئے تو موسٹ ویلکم. سید نوید قمر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو پبلک ایشو پہ بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنا حق مانگ رہے ہیں، سندھ میں عوام کا حق مانگ رہے ہیں، اس کو جوڑ کے نہ دیکھا جائے. لیکن آج جو پرسیپشن بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ کیونکہ ایک گرینڈ الائنس اپوزیشن کا متوقع ہے لہذا سندھ کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز جو ہوتے ہیں چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ میں ہوں یا وہ صوبائی اسمبلی میں ہوں، یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بھی ایشو ریز کریں. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، اگر سندھ میں پی ٹی آئی اپوزیشن کو جو ہے کہ ایشوز ریز کر رہی ہے تو وہاں اس پہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم جس وقت چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بھی بات جو ہے وہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل لگتی ہے، کیونکہ گرانے کے آپ کے پاس کیا طریقے ہیں. آپ یا تو میسو ہارس ٹریڈنگ کریں گے جو کہ میرے حساب سے اگر پاسبل بھی ہوتا تو ابھی تک یہ ہو چکی ہوتی. سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی میجورٹی ہے ماشاءاللہ وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ دو چار لوگ اگر ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے تب بھی کوئی ایسا خطرے میں نہیں آئے گی. اور دوسرا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی گورننس رول، تو وہ ذرا کانسٹیٹیوشن کو پڑھ کے دیکھ لیں گے. گورننس رول لگانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ تو آپ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو کوٹ کرتے ہیں، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کوٹ کر کے کہتا ہوں کہ انہوں نے منع کر دیا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی جائے.
تو سندھ گورنمنٹ گرانا کوئی مطلب یہ کوئی سومناتھ کا مندر تو نہیں ہے کہ آپ نے آگے حملہ کیا. یہ ایک لیجیٹمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کو پورا حق ہے اپنا ٹینیور پورا ہونے کا انلیس وہ میجورٹی لوز کرے, جو کہ نہیں ہو رہی. تو لیٹ اس بی ویری کلیئر. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ میٹنگ جو ہے بلاول صاحب کی, آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں یہ باتیں ریئیکٹیو باتیں ہوتی ہیں نا ان کی, جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گرا دیں گے حکومت, یا گرا سکتے ہیں یا جب چاہیں ہم کر دیں, یہ غلط. کیونکہ زرداد گل صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے, تو پھر میں اس چیز سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات, پارٹی کا موقع کچھ اور ہے نا. یہ آپ نے کہا نہیں, آپ نے ہی کہا کہ 10 سال میں کیوں نہیں کہا. بابا یہ پوری 18th امینڈمنٹ کیا تھی, پوری NFC کیا تھی, پوری جو پولیٹیکل جو ہے اتنی حد تک چینجز ہمارے ہیں, یہ سب چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بیسڈ ہے نا. سو یہ نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود کہا کہ اپنی غلطیاں ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم عمل نہیں کر پائے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. وہ چیزیں جس میں نواز شریف صاحب کو 30 مرتبہ وزیر اعظم بننا تھا, وہ چیزیں جن میں آپ کو زیادہ ملنے تھے, وہ آپ نے لے لیا, لیکن آپ نے جمہوریت کو ڈیلیور کچھ نہیں کیا اس کے ذریعے سے. سر جو احتساب کا عمل تھا, جو عام ایشو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی یا تو آپ نے پڑھی نہیں ہے, پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا 80% جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے. لیکن ان حالات میں سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی بتا دیں سر, ریوزٹ کرنا ہے پلیز, اس کو ریوزٹ کرنا ہے, اور اس میں آج کے حالات کے مطابق اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اگر پولیٹیکل پارٹی ساری جمع ہو کے جائے تو وہ کسی نہ کسی ایک پولیٹیکل اس پہ آ سکتی ہیں پیکٹ پہ. ظاہر ہے کہ جتنی وائڈر وہ ہوگا, جتنی زیادہ پارٹیز اس میں شامل ہوں گی, اتنا ہی یہ زیادہ دیر پا اور مضبوط ہو سکے گا. یہ ٹھیک ہے رانا افضل صاحب. باقی کل جو وہ گئے تھے, ایک سیکنڈ میں آخری بات کہہ لوں, کل جو بلاول صاحب گئے تھے ان کی تیمارداری کرنے, اس سے امیڈیٹلی ہم کنکلوژنز پہ پہنچ رہے ہیں کہ جی ایک گرینڈ الائنس بن گیا. اتنی حد تک تو اپوزیشن جو ہے پارٹیز میں ویسے بھی کوارڈینیشن کرتی ہیں, اور ہم اکثر و پیشتر پارلیمنٹ میں یہ پالیسی وائز اور پرٹیکولرلی گورنمنٹ کے پالیسیز. جی ٹھیک ہے نوید کنور صاحب, ہم اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں جب میاں نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے ملنے کو تیار نہیں تھے. اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں جب زرداری صاحب الائنس بنانے کی بات کرتے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ پہلے وضاحت کی جائے ان باتوں کی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی قریب میں سیاسی جرائم کیے ہیں. تو ہم آج میاں نواز شریف صاحب نے آج دل بڑا کیا ہے, اور نواز شریف صاحب کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اب اپوزیشن کو اکٹھا کیا جائے, اور ٹاسک بھی باقاعدہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو دیا ہے. رانا افضل صاحب, ایک نوجوان سے مل کر, ایسے نوجوان سے جن کا سیاسی تجربہ میاں صاحب کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے, آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آ رہا ہے, اب آپ اپوزیشن کو اکٹھا کر رہے ہیں. 5 سال سر آپ کیوں نہیں کر پائے ان چیزوں پہ امپلیمنٹ؟ دیکھیں اس چیز کا یہ کہہ دینا کہ پہلے کیوں نہیں ہوا اور اب کیوں ہو رہا ہے, یہ جو ٹائمنگز ہوتے ہیں یہ حالات ڈٹرمن کرتے ہیں. آج اگر وہ آئے ہیں اور ہر ملاقات کے بعد کوئی بہتری ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر دوسرا جو ہے حالات جو خراب ہوتے ہیں اس کی بھی ایک لیول ہوتا ہے, وہ جو قابل برداشت نہیں ہوتا, پھر آپ اپنی تلخیاں بلا کے ملک کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کی نالائکیوں کی وجہ سے بھی, اور یہ ایک ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ سیریسلی سوچ رہی ہے کہ پاکستان کو جو خطرے لاحق ہو گئے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو یہ حالات ہیں اس کے اندر. جو آپ کا اصل سوال تھا کہ یہ جو کیا یہ ریئیکشن ہے جو سندھ کے اندر ہو رہا ہے, جس کا جواب سرتاج گل صاحبہ نے نہیں دیا, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریئیکشن جو ہے وہ کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. اور عمران خان کی پالیٹکس جو کہ آج ان کے تمام پارٹی ممبرز کاپی کرتے ہیں, وہ ریئیکشنری پالیٹکس ہے. ایکشن کے لیے دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے, ایکشن کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. اس چیز کا فقدان ہے اس پارٹی میں, اوریجنلٹی کا, اصلی اوریجنل پلاننگ کا فقدان ہے.
اصلی کام جو ہوتا ہے, وہ جو ایکشن ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, منصوبے بنانے پڑتے ہیں, ان کے اوپر ایک ویژن لے کے آنا ہوتا ہے. ریئیکشن دینے کے لیے چاہے وہ مودی کا دینا ہو, چاہے وہ انڈیا کا دینا ہو, چاہے وہ اپنی اپوزیشن کا دینا ہو, وہ ریئیکشن دینا بڑا آسان کام ہوتا ہے, اور اس کام میں پی ٹی آئی ماہر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, جس طرح سے معیشت خطرناک حالات میں جا رہی ہے, اور یہ اپوزیشن کو اکٹھے ہونا پڑ رہا ہے. اور اپوزیشن آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو ایک اہم ادارہ ہے, وہاں پہ آپ نے ابھی تک دروازہ ہی نہیں کھولا. آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن صوبوں کے اندر دیکھ لیں کہ ایک پیف کا ادارہ تھا, اس کے ٹیچر آج جلوس نکال رہے ہیں اور پولیس ان کو ڈنڈے مار رہی ہے, ان کی پیمنٹ نہیں ہو رہی. آپ کی ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ختم ہو گئے ہیں, قرضہ آپ نے اتنا لے لیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے نہیں دیا. تو مطلب, اور اوپر سے یہ اس طرح کی صفائیاں دیتے ہیں کہ یہ چور ہیں, چور ہیں, چور ہیں, اور ہمیں خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن 5 سال تو نہیں گزریں گے نا, چور چور کہہ کے 5 سال نہیں گزریں گے سر. 6 ماہ گزر گئے ہیں, سال گزر جائے گا, 5 سال نہیں گزرنے والے چور چور کہہ کے. ان کو کچھ نہ کچھ تو کر کے دینا پڑے گا نا سر, ڈیولپمنٹ کرنا پڑے گا, کارکردگی دکھانی پڑے گی. بریک لے لیں, بریک کے بعد یہ جو چور چور کہنے والا ایلیمنٹ ہے, اس پہ ایک آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک پروپیگنڈا تھا, ایک انہوں نے بہت بڑی مہم کھڑی کی تھی شہباز شریف صاحب کے خلاف. آج کسی اور نے نہیں, ان کی اپنی حکومت پنجاب نے کہا کہ جھوٹ بول رہے تھے. بریک کے بعد وہ سامنے رکھتے. ویلکم بیک ناظرین. زرتاج گل صاحب, آپ کے خلاف جو چارج شیٹ ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اور ترقی بڑی دور کی بات ہے, آپ صرف نیگیٹو پالیٹکس کرتے ہیں, اور ایلیگیشن لگانا, الزام لگانا, یہ سب سے آسان کام ہے, ریئیکشن دینا, اور وہی کام آپ کرتے ہیں. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ لیپ ٹاپ سکیم تھی شہباز شریف صاحب کی, اس کے اوپر بہت زیادہ لے دے کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, ایون پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی ہے, لیکن تحریک انصاف نے کمال کر دیا تھا کہ یہ اس میں اربوں روپے لوٹ کے کھا گئے, یہ کوئی اس کے اوپر میرٹ نہیں تھا, بے شمار لیپ ٹاپ غائب ہو گئے. آپ نے پوری ایک اس کے اوپر کمپین کھڑی کی, اور آج آپ کی حکومت پنجاب یعنی ایچ ای سی پی آپ کی حکومت پنجاب کے انڈر کام کر رہا ہے, اور حکومت پنجاب نے آج بتایا کہ لیپ ٹاپ کے اندر شہباز شریف صاحب پہ کرپشن کے کوئی الزامات ثابت نہیں ہوئے. انہوں نے اس کمپنی کو ٹھیکہ دیا جو سب سے بہتر تھی, سب سے کم بولی دینے والی تھی, اور کوئی لیپ ٹاپ غائب نہیں ہوئے, اور کوئی بندہ کہیں سے بدعنوان نہیں پایا گیا. تو زرتاج گل صاحب, اب وہ جو بے عزتی آپ نے کی ہے اتنا عرصہ ان کی, پنجاب حکومت کی, شہباز شریف صاحب کی, اس کی معافی کون مانگے گا؟ پہلے تو خان صاحب ایک یہ جو میں پوری چارج شیٹ جو انہوں نے کی ہے رانا صاحب نے, میں اس کا بالکل جواب دیتی ہوں. پہلا تو یہ کہ آج مریم باجی نے شکریہ ادا کیا بلاول بھٹو زرداری کا کہ وہ ان کے والد صاحب کو ملنے کے لیے گئے ہیں. تو مریم باجی سے جو سو کالڈ اپیل ہے, جو اکا دکا کچھ ورکر شہباز شریف اور نواز شریف کے پارٹی کے رہ گئے ہیں, کہ بلاول بھٹو زرداری نے آ کے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرنی چاہیے. ویسے وہ تو اندازہ تو نہیں ہو رہا کہ کون سی بیماری ہے ان کو, این آر او کے علاوہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہو پائے. میرے خیال میں بیماری کا مذاق اس لیے نہ کریں کہ ہمارے سامنے کلثوم نواز صاحبہ کی صورت میں ایک بڑی غلط مثال قائم ہوئی ہے, لوگ وہاں بھی مذاق کرتے رہے ہیں, ہم تب بھی منع کرتے رہے ہیں. جی اللہ صحت دے, لیکن میری پوری بات سن لے. جی اللہ صحت دے, لیکن خان صاحب میری پوری بات سن لے. تو مریم باجی سے اپیل ہے کہ مریم باجی جو ہیں وہ حسن حسین جو ان کی سگی اولادیں ہیں نواز شریف صاحب کی, ان کو بھی بلا کے یا جیل میں اپنے والد کی تیمارداری کر کے موقع دے دیں ان دونوں کو, تاکہ قوم ان کا شکریہ ادا کر سکے. وہ تو واپس آئیں گے, پکڑے جائیں گے اشتہاری. چارج شیٹ کے جی اب آگے اگلی بات میں نے اپنی بات کرنی ہے, وہ اپنی بات پھر ضرور لیپ ٹاپ چارج شیٹ کی بات کرتی ہوں. جی لیپ ٹاپ سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ جی معیشت بڑی گر گئی ہے, اور جو قوم کے ساتھ آپ نے وعدے کیے تھے صحت کے اور اس کے, میں ان کو تو ہم تو پنجاب میں 72 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ صحت انصاف کارڈ دے رہے ہیں, جو 5 کروڑ افراد کو دیا جائے گا پنجاب کے اندر, جس میں 7,25,000 روپے جو ہے وہ پر خاندان 5 لوگوں کو ہر سال دیا جائے گا علاج کے لیے. میں رانا صاحب سے سوال کرتی ہوں کہ وہ کدھر گئے آپ کے وعدے, وہ جو آپ نے صحت کی سہولیات میں پنجاب کو سب سے بیٹر آپ نے بنانا تھا, وہ جو خواتین انڈر پاسز کے نیچے اور ہاسپٹلز کے سامنے بچوں کو رکشوں میں جنم دیتی تھی, تو ہماری اور آپ کی کارکردگی میں تو یہ فرق ہے. آپ کے شہباز شریف صاحب نے فرمایا
کہ جی ہم پینے کا پانی صاف دیں گے پنجاب کو, تو وہ جو 4 ارب کا انہوں نے کہا, کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی, کہ میں 4 ارب روپے لگا کے بھی ایک پانی کا صاف قطرہ بھی نہیں دے سکا پنجاب کو, تو ذرا پلیز اس کا بھی آپ ہمیں صاف دے دیجئے گا. ابھی آپ نے لیپ ٹاپ کی بات کی ہے, لیپ ٹاپ پہ تو یہ قائمہ کمیٹی کی رپورٹ آپ نے بتائی ہے, قائمہ کمیٹی کی نہیں HECP کی رپورٹ, ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب, حکومت پنجاب. نہیں سن لینا, قائمہ کمیٹی نے ان سے سوال کیا تھا. ابھی یہ نیب کی رپورٹ, تو اس کی انکوائری تو نیب کر رہی ہے, وہ بتائے گی کہ یہ لالی پاپ کہاں دیے گئے, کدھر بیچے گئے, کس کو کدھر فائدہ دیے گیا, اسٹوڈنٹ کو کتنا اس کا فائدہ دیا گیا. پھر رانا صاحب نے پیف کی بات کی ہے, تو یہ پیف سے ذرا میرا ان سے سوال ہے کہ جب آپ کی حکومت آئی تھی آپ نے کہا تھا کہ ہم پڑھا لکھا پنجاب بنائیں گے, تو وہ جو پڑھا لکھا پنجاب تو آپ نے خیر سے بدلہ لے لیا. 2,25,00,000 بچہ جو ہے اس وقت سکولوں سے باہر ہے, وہ سٹریٹ چلڈرن کی چودھری پرویز علی صاحب کی اسکیم تھی پڑھا لکھا پنجاب, وہ آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, وہ آپ ان سے پوچھ لیں. ویسے پڑھا لکھا پنجاب چودھری پرویز علی کی تھی, نہ کریں نا اب ہر چیز ان کے اوپر ڈالتی جا رہی ہیں. میری عرض سنیں, دیکھیں جو HECP کی رپورٹ آئی ہے حکومت پنجاب کی, جس کو پنجاب حکومت نے بے بنیاد قرار دیا کہ شہباز شریف صاحب نے اس میں کرپشن کی تھی, محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے, وہاں پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. شہباز حکومت نے 2012 سے 2017 کے درمیان 4,14,848 لیپ ٹاپ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے. لیپ ٹاپ کی تقسیم پنجاب پروکیورمنٹ رولز 2014 کے مطابق کی گئی اور سب سے کم بولی والی فرم کو منتخب کیا گیا. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا یہ بات درست نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ تقسیم میں سیاستدان اور بیوروکریٹس بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں, اور یہ الزام بھی درست نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لیپ ٹاپ غائب کیے گئے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ نیب لاہور نے گزشتہ سال مارچ میں انکوائری شروع کر رکھی ہے, مگر ابھی تک کوئی بھی فرد بدعنوانی میں ملوث نہیں پایا گیا. اب بولیے. میں بھی تو یہی خان صاحب کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو HECP کی رپورٹ ہے, جو نیب کی تحقیقات ہے اس کا تو ابھی انتظار کرے نا, وہ بتائے. لیکن میرا پیس کا سوال مکمل نہیں ہونے دیا جواب. میرا خان صاحب, میرا رانا صاحب سے سوال ہے کہ جب آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم پڑھا لکھا پنجاب بنائیں گے, تو 2,25,00,000 بچہ جو پنجاب میں 1,25,00,000 بچہ جو سکولوں سے باہر ہے, اور آپ نے پیف کے نام پہ جو گورنمنٹ کے سکول تھے ان کو پرائیٹائز کر دیا تھا, اور ڈینگی کے نام پہ آپ نے ٹیچر سے صفائیاں کروائی تھی, فضلے صاف کروائے تھے, اور کہا تھا کہ بینکوں کی طرح بچے پکڑ کے لائے تو ہم آپ کو پیف کے 400 روپے پر مہینہ دیں گے. تو یہ تو آپ کے کارنامے, آپ ہمارے اس میں میں رانا صاحب اب یہ آپ کی چارج شیٹ کے مقابلے میں ایک اور چارج شیٹ آ گئی ہے, آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں میں صرف یہ کہوں گا کہ ڈیفیڈ کے ایک آتے تھے یہاں پہ, سر باربر تھے نام ان کا شاید, تو انہوں نے جو پنجاب کا جو ایجوکیشن کا نظام تھا اس کو افریقہ کے کئی ملکوں میں ریپلیکیٹ کروایا تھا, اور انہوں نے پنجاب کو ایک فورن ایجنسی کی میں بات کر رہا ہوں, ڈیفیڈ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, سر باربر شاید نام تھا ان کا. تو ان لوگوں نے ہمیں PTI سے جو کرٹیسزم ملتا ہے وہ ہم ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس کے کم از کم حقائق کے اوپر مبنی ہو. پنجاب کے اندر 2 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول نہیں ہے, 10 کروڑ 11 کروڑ کی آبادی ہے, اور ان کے فگرز بھی غلط ہوتے ہیں, اور اسی طرح ہر فگر ان کا غلط ہوتا ہے کہ جو مطلب جھوٹ پہ مبنی ہوتا ہے. پنجاب کا پاکستان کوئی بھی حکومت آئے گی, ان کی حکومت بھی آئے گی, یہ پورا ایجوکیشن نظام ٹھیک نہیں کر سکیں گے. آنے والی حکومت کے لیے بھی کچھ کام باقی ہوگا, اور یہ دنیا کے ہر ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کی نیڈز جو ہوتی ہیں وہ ایک جاری منصوبے ہوتے ہیں. کیا ہم نے جب ٹیک اوور کیا تھا اور جب ہم نے چھوڑا ہم کتنی بہتری لے کے آئے, یہ ایک پیمانہ ہے جس کے اوپر آپ ناپ سکتے ہیں. وہ آپ پیمانہ KPK میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتری آئی تھی, لیکن پنجاب کی جو بہتری تھی وہ کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ بہتر تھی. ٹھیک ہے, مجھے اب ایک چیز نوید قمر صاحب سے, خان صاحب صرف ایک سیکنڈ, خان صاحب ایک فیکٹ فکر بتانا چاہتی ہوں رانا صاحب کو. آپ نے افریقہ کی بات کی تو 2,25,00,000 کی آبادی جو سکولوں سے اس وقت باہر ہے پنجاب میں, خیر سے وہ آسٹریلیا کی آبادی سے زیادہ ہے, تو ایک پورے ملک سے آپ کی آبادی زیادہ جو سکولوں سے باہر ہے, یہ بھی فیکٹ اینڈ فگر ہے. خالی پنجاب میں 2,25,00,000 نہیں ہو سکتے, اس کو فگر کو وہ آپ 1,25,00,000 اس میں آدھے سے زیادہ پنجاب کے اندر ہیں. جی یہ ٹوٹل پاکستان کے 2,25,00,000 میں سے 1,25,00,000 پنجاب کے اندر ہے جو سکولوں سے باہر ہے, جو کہ آسٹریلیا کی کل آبادی سے سب سے زیادہ ہے. تو افریقہ کی خدا کا واسطہ مثال نہ دے, پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے اس کی مثال دے. چلے میں نوید قمر صاحب, چارٹر آف ڈیموکریسی آپ چاہتے ہیں کہ مکمل عمل ہو جائے, یہ بڑا اچھا ڈاکومنٹ ہے, ایک سب اس کی تعریف کرتے ہیں,
لیکن ابھی آپ کی حکومت نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں حکومت ایک ایسی جماعت کی ہے جس نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن نہیں کیے ہوئے. اسی بنیاد پہ آپ ان کو سندھ میں آپ کے وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ اسی بنیاد پہ ہم ان کو, کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ, لہٰذا ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو ہم نہیں بنائیں گے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین. اب اس حکومت کے ساتھ آپ کوئی مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں گرینڈ اپوزیشن بنا کے؟ کیونکہ اگر آپ نے ان 5 سالوں کو اویل کرنا ہے تو آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ چلنا پڑے گا. نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ایون پہلا والا بھی سائن ہوا تھا تو اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ جنرل مشرف کی تھی. جی بالکل. اور جنرل مشرف کے ساتھ تو چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں سائن ہوا. جو لائک مائنڈڈ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان ساری چیزوں سے ملک میں بہتری آئے گی تو وہ آپس میں مل کے کرتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ حکومت میں ہوں. تو اس وقت بھی جو بات ہو رہی ہے کہ اس ساری چیز کا آگے بڑھانے کا, اس میں کوئی یہ قدغن نہیں ہے کہ تحریک انصاف یا کوئی اور پارٹی اس میں جوائن نہیں کر سکتی, لیکن بشرطے کہ ہم اور وہ ان پرنسپل ان چیزوں پہ اتفاق پہ آ جائیں. اگر نہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے اس وقت تک تو کم از کم جو اس کا فریم ورک ہے وہ بنا کے کسی نہ کسی ایک نتیجے تک تو پہنچنا ہوگا نا, تاکہ جب وقت اور حالات تو بدلتے دیر نہیں لگتی. تو those things can happen. جیسے میں نے کہا کہ اگر تحریک انصاف بھی کسی پوائنٹ پہ آ کے آج نہیں کرے گی مجھے پتا ہے, لیکن کیونکہ جو حکومت وقت ہوتی ہے انفارچونیٹلی اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. وہی چیزیں جو اچھی لگتی ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ حکومت میں آنے کے بعد وہ بڑی کڑوی اور مشکل لگتی ہیں. یہ بڑی تو بڑے دل کے ساتھ آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے جو احساس ہوتا ہے وہ حکومتی ایوانوں میں وہ احساس چھن جاتا ہے, اور پھر حکومت سے ہٹنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی تھی اور کی جانی چاہیے تھی اس وقت. لیکن آج کے حالات کے مطابق جو بات ہو رہی ہے اس میں بھی کہوں گا کہ ہمیں کم از کم اس کا فریم ورک تو بنا لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم اور اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو شمولیت کی دعوت دینی پڑی تو آپ کو لگتا ہے کہ دعوت دی جا سکتی ہے آپ لوگوں کی جانب سے ان کے حکومت میں رہتے؟ دعوت تو دی جا سکتی ہے, میرا خیال نہیں کہ اس میں کوئی جھجک ہونی چاہیے, لیکن ان کی طرف سے جو رضامندی ہے وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا, گیون دا فیکٹ کہ وہ خود اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو سبق سیکھے جا رہے ہیں وہ ان کی پالیسیز کے نتیجے میں وہ کیے جا رہے ہیں نا. تو ان کو ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بٹھا کے کسی کنکلوژن میں پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا تحریک انصاف چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو اپوزیشن جماعتیں مل کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہیں اس کا حصہ بن سکتی ہے؟ کیونکہ اس ڈاکومنٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو جمہوریت کی مضبوطی کے لیے, اور جو لکھا ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں وہ تو بہتر چیزیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اکنامک کارکردگی پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن رانا افضل صاحب دیکھیے, اب آپ نے احتجاج کیا, حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی, میاں نواز شریف صاحب اب بھی جو ہیں وہ غصے میں ہیں. آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان کو رات کو پھر انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے. اب حکومت پنجاب کے نمائندے ان کے پاس جا رہے ہیں, وزیر اعظم انسٹرکشن جاری کر رہے ہیں, پوری پنجاب حکومت پریس کانفرنس کر کے کہہ رہی ہے کہ جو دل کرتا ہے جیسا جی کرتا ہے علاج آپ کروائیں. سر اب تو علاج کروا لیں, میاں صاحب سے کہیں, اب تو ان کو سبق اچھا خاصا سکھا دیا آپ نے. میرا خیال ہے کہ جو میاں صاحب کے معالج ہیں وہ مجھ سے بہتر جواب دے سکیں گے اگر آپ ان کو لے لیں لائن پہ, کیونکہ جو مریض کی جو ضروریات ہیں اور کس کس حالت میں مریض کے کیا کنڈیشن ہے وہ تو اس کا معالج بہتر بتا سکتا ہے. میں تو ایک سیاسی بات کر سکتا ہوں کہ اسپتال جانے سے علاج کر دیا میاں صاحب نے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہاسپٹل جائیں, میاں صاحب کہتے ہیں میں نہیں جاتا. جس اسپتال میں انہوں نے مذاق اڑایا ایک کارڈیولوجی کا اسپتال تھا, اس کی معافی دے دینا سر. اب تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, ڈر گئے ہیں آپ سے, ان کو آپ نے اچھی خاصی سزا دے دی ہے, تو اب بھی سر آپ یہ چیز اب آگے چلے گی. ایسا آپ ضرور علاج کروائیں گے, ان کی فیملی کی بھی خواہش ہے, ان کے ڈاکٹر کی بھی خواہش ہے. ظاہر ہے
میاں صاحب ایک بڑے خوددار اور پراؤڈ آدمی ہیں, انہوں نے پاکستان کی بڑی خدمت کی ہے, اور اسی پاکستان میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ایٹ دی ہینڈز آف نئے لوگ, تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ ہے. لیکن شاید ان کو, آپ نے کہا کہ ان کا رویہ تبدیل ہو رہا ہے, میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. تو امید کریں گے میاں صاحب اسپتال چلے جائیں گے, علاج کروائیں گے جب انشاءاللہ میرا خیال ہے جائیں گے. جی نوید قمر صاحب, دیکھیں اتنی جیسی آفر میاں صاحب کو کی گئی ہے, ایسی آفر تو پاکستان پورے میں کسی قیدی کو نہیں کی گئی کہ جون سا ڈاکٹر, جون سا ہاسپٹل, جیسا علاج, جیسی سہولت, پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے آن ٹوز. تو اب تو آپ کے خیال میں میاں صاحب کو دل بڑا کرنا چاہیے. دیکھیں جی, کسی کی بھی بیماری کو جو ہے یوز کر کے اس پہ سیاست کرنی نہیں چاہیے. کیا جو بھی ارادے تھے گورنمنٹ کے, میرا خیال ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئے, اور اب پبلک سمپتھی جو ہے وہ مریض کے ساتھ انیویٹیبلی جانی تھی, وہ جو کہ گئی ہے. تو اب جب وہ آفر کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کم از کم جو صحیح ہاسپٹل ہے, کارڈیالوجی کے جو اسپیشلائز ہاسپٹلز ہیں, انہی میں ان کا علاج ہو سکتا ہے. سر وہ آفر کر دیا نا, وہ بھی آفر کر دیا انہوں نے, کھانا پوری کرنا. انہوں نے کہا کہ آپ نام لیجئے, آپ حکم کیجئے کون سا اسپتال, کون سا ڈاکٹر, کون سا, حکم میاں صاحب نے کرنا ہے اب. جی بالکل. تو اب جو پہلے دن سے وہ بات کہہ رہے تھے کہ بھئی جو کارڈیالوجی کے اسپیشلسٹ ہاسپٹلس ہیں جہاں یہ سب فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہیں پہ میں جاؤں گا, تو بھیجیں گے تو میں جاؤں گا نا. تو اب اگر گورنمنٹ جینوئنلی یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کا علاج ہو تو ان کو ان ہاسپٹلس میں بھیجا جائے. نوید قمر صاحب, اگر آپ اس کو فالو کرتے رہے سارے سلسلے کو, تو میاں صاحب کو سب سے پہلے لے جایا گیا سروسز اسپتال میں, وہاں پہ ان کا میڈیکل بورڈ بنا, اس نے ان کا چیک اپ کیا, اور وہاں پہ ڈاکٹر نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو دل کی بیماری ہے اور آپ کو جانا چاہیے PIC میں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں, اور اب ہم آپ کو وہاں شفٹ کرنے والے ہیں. تو میاں صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نے اس اسپتال میں نہیں جانا. اس کے بعد میاں صاحب کو بھیجا گیا جناح اسپتال میں, جہاں پہ باقاعدہ کارڈیالوجی کا پورا سسٹم موجود ہے, سرجنز بھی ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں. وہاں میاں صاحب نے انکار کیا کہ میں نے کروانا ہی نہیں, یہاں سے میری ضمانت ہو جائے گی تو میں پاکستان سے باہر جاؤں گا, وہاں جا کے میں کرواؤں گا انجیوگرافی. اور پھر میاں صاحب واپس جیل چلے گئے. تو اب جتنا طول دے رہے ہیں اس معاملے کو, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایلیگیشن الٹیمیٹلی میاں صاحب پہ آ جائے گا؟ جناب آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے کہ آئی ہوپ کہ اب جو بھی اس منظر میں اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ اس میں صحیح فیصلہ کریں گے, اور ان کو روکا نہیں جائے گا, اور وہ خود بھی اس پہ حامی بھریں گے کہ اسپیشلائزڈ کارڈیالوجی کے جو ہاسپٹل ہیں وہاں وہ علاج ان کی جو ہے علاج کیا جائے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اب میاں صاحب کو اس کو مزید طول نہیں دینا چاہیے, حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, میاں صاحب کا علاج ضرور ہونا چاہیے, اور میاں صاحب کو بھی اس میں کوآپریشن دینی چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دا اکانومسٹ کی رپورٹ ہے, زرتاج گل صاحب آپ کے لیے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دیکھیے زرتاج گل صاحب, جب گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی فوراً کیلکولیشن کر لیتا ہے. دا اکانومسٹ کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 5 سال کی نسبت مہنگائی جو ہے وہ یہ جو اب آپ کے پاس مہینہ ہے, اس میں سب سے زیادہ مہنگائی پاکستان میں 2019 کے آغاز کے مہینے میں ہوئی ہے. اب یہ تو ایک ریئلٹی ہے, اس سے تو ہم نہیں بھاگ سکتے. تو آپ چیزوں کو کیسے اور کب تک کنٹرول کریں گے؟ خان صاحب, دی اکانومسٹ کی رپورٹ سے, چونکہ اس وقت میرا بھی فرض ہے, آپ نے اپنے دونوں میرے پولیٹیکل اپوننٹ سے بیماری کے بارے میں سوال کیا, تو میرا فرض ہے کہ میں ایز PTI اسپوکس پرسن ضرور جواب دے دوں کہ ہمارا کیا موقف ہے. اس کے علاوہ کہ نواز شریف صاحب کو کوئی کمرہ ہاسپٹل کے اندر یا کوئی دوائی یا کوئی ڈاکٹر پسند نہیں آ رہا, پاکستان میں اس کو اس قابل ڈاکٹر نہیں لگ رہے کہ وہ ان کا علاج کر سکے, لیکن جو پاکستان کی جو پنجاب کی گورنمنٹ نے 5 میڈیکل بورڈ کا ایک وہ بنایا تھا ان کے لیے, اس کے اندر جو ان کے اپنے ایک ذاتی معالجے ڈاکٹر عدنان, اس کے ساتھ وہ سارا ٹائم آن لائن پہ رپورٹنگ کرتے رہے تھے, جس سے وہ ان سے مشورہ کرتے رہے تھے. اور پاکستان جو ہماری جو گورنمنٹ ہے
کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی سزا یافتہ قیدی کو یا جس کے اوپر کوئی مقدمہ چل رہا ہو اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دے. کورٹ سے وہ سزا یافتہ ہے, کورٹ نے ہی ان کو اجازت دینی کہ وہ باہر جا سکتے ہیں علاج کے لیے یا نہیں. ہمارے پاس صرف یہ اختیار ہے حکومت کے پاس کہ وہ جیل سے باہر جو ہے کسی ہاسپٹل لے جائے. تو لہٰذا اگر ان کو تھا کہ ایوان فیلڈ کے اندر ان کی میرٹ کے اوپر ضمانت ہوئی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر بھی نواز شریف کو ایک وہ مل جائے گی ضمانت, جس کے بعد وہ حکومت سے کہیں گے کہ جی ECL میں سے باہر نکالنے کی اجازت دے دے اور وہ ملک سے باہر نکال سکے. اس کے لیے پریزن رول میں صرف عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس 1978 کا پریزن رول ہے جس کا سب ہے 197, جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اجازت نہیں کہ کسی مقدمے کی قیدی کو یا سزا یافتہ قیدی کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے. وہ کورٹ سے اجازت لے لے تو وہ کورٹ سے باہر جا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن کل کھوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ حکومت چاہے تو وہ نکالے اور نکال کے بھیج بھی دے اور عدالت ضمانت بعد میں ہوتی رہے گی. لیکن کل کھوسا صاحب یہ کہہ رہے تھے اور میں نے ان سے اختلاف کیا تھا, لیکن چلے آپ نے ابھی رول پڑھ کے بھی سنایا. میں اب مجھے PMLN سے یہ بات پوچھنا ہے, اکانومی والی دیکھیں وقت ختم ہو رہا ہے, آپ نے اپنی ٹرن کے اوپر میاں صاحب کی بیماری پہ شفٹ کر دیا سارا. اب مجھے ایک سیکنڈ نا, مجھے رانا صاحب اکانومسٹ کی رپورٹ ہے, اب عمران خان صاحب کوششیں کر رہے ہیں, کچھ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکشن بہتر ہونا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں بل میں نہیں سمجھتا, جو قرضوں کا ریٹ ہے بہت ہائی چلا گیا ہے اور قرضے بہت مہنگے لیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں. حکومت نے ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ہم خرچے کم کریں گے, اس حکومت کے خرچے ڈبل ہو گئے ہیں. کل کے اخباروں میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو $2.3 بلین انہوں نے 1% پہ دینا ہے پاکستان گورنمنٹ کو. جو پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں ان پروجیکٹس پہ پروگریس نہ ہونے کی وجہ سے وہ $2.3 بلین انہوں نے روک دیا ہے. تو اس حکومت کی نااہلیت کی وجہ سے اور یہ کیوں جاتے ہیں لوگوں کے پاس کشکول لے کے, کیونکہ وہاں سوال نہیں پوچھا جاتا. آپ کو نہیں لگتا کہ دنوں میں چیزیں کنٹرول ہونے والی ہیں؟ میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن صرف اتنا کہ جو افغانستان کے اندر 8 پاکستانی شہریوں کو قتل کیا گیا ہے پکتیکا کے علاقے میں, ان کی فورسز نے مارا ہے گھروں سے نکال کے, تو پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر سخت ری ایکشن دینا چاہیے اور انصاف کے حصول تک اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اب تک اتنی اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.